عوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ جناب صدر، مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ملت اسلامیہ کے نمائندہ ہیں، وہ ملت جو مسلسل جوان مردی سے تمام مشکلات کا سامنا کرتی تھی۔ ایک وقت تھا جب ہم صحراؤں میں سمندر کی مانند تھے، صحرائے عرب اور افریقہ کے صحراؤں میں چیتاری سے دشمنان اسلام کو شکست دے کر پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنے والی ملت آج عیش و عشرت اور آرام طلبی میں پڑھ کر ایک کونے میں سمٹ گئی ہے۔ جناب صدر، جب تک مسلمان اپنے حقیقی اصولوں اور قواعد پر قائم تھے تو ملت بھی ایک تھی، متحد تھی، یکجا تھی، لیکن جب مسلمان غافل ہوئے تو ملت بھی بکھر کر رہ گئی۔ بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دے رم آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا افسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ جناب صدر، ہماری عزت تب تک تھی جب ہم ملت اسلامیہ ایک تھی، متحد تھی، یکجا تھی، ترقی کی راہوں پر گامزن تھی، دنیا کے وجود کو کھول کھول کر بیان کر رہی تھی، سارے علوم کا مجموعہ تھی، قوت ایمانی سے لاکھوں فتوحات حاصل کی۔ ملت اسلامیہ کی فیاضی کا چرچا دنیا کے کونے کونے تک جا پہنچا۔ شان و شوکت، عظمت و رفت، رعب و دبدبہ کس بات پر قائم تھا؟ جب جمعیت تھی، ملت تھی، فرد کا باہم تعلق تھا۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ جناب صدر، اگر آج ہم نے اتحاد نہ کیا، دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار نہ بنے، ان کے ظلم و استبداد کے سامنے ڈٹ کر نہ کھڑے ہوئے، تو لاکھوں مسلمانوں کی طرح فلسطین، افغانستان، عراق، شام، کشمیر، بھارت، غرض یہ کہ جہاں نظر دوڑاؤ مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ مظلوم مسلمانوں کی پکار سننے والے کان اب نہیں رہے، اب ظلم کا دورہ ہے، اب صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم نہیں سن رہے۔ جناب صدر، عالم اسلام کو ایک بار پھر تاریخ کی سنگین تر آزمائشوں کا سامنا ہے۔ دشمنان اسلام کی عیارانہ سازشیں بلندی کی انتہا کو چھو رہی ہیں۔ اب تک کی غلطیاں اور جرائم بھی بلندی کی آخری حد کو پار کر چکے ہیں۔ مغربی سامراجی چالیں عالم اسلام کو مزید ٹکڑوں میں تقسیم کر رہی ہے۔ اگر رب العزت کی ذات کا سہارا نہ ہوتا کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، تو یوں محسوس ہوتا کہ عالم اسلام کا اختتام آن لگا ہے۔ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ جناب صدر، اگر ہم مسلم معاشرے پر نگاہ دوڑائیں تو ہم ان نافرمانیوں پر تلے ہوئے ہیں جن سے رب العزت نے ہمیں منع فرمایا۔ آپس میں مت جھگڑو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم کمزور ہو جاؤ گے۔ لیکن ہم انتشارات اور اختلافات کی وادیوں میں اترتے جا رہے ہیں اور ظالم کا ہاتھ روکنے کے بجائے ان کے مددگار بنے بیٹھے ہیں۔ جناب صدر، ہم کل بھی ایک تھے، ہم آج بھی ایک ہیں۔ ہم سندھی، بلوچی، پنجابی یا پٹھان نہیں بلکہ فقط پاکستانی اور مسلمان ہیں۔ ایمان ہماری جان اور دو قومی نظریہ ہماری پہچان ہے۔ ہم نے جھکنا نہیں، زمانے کو جھکانا سیکھا ہے۔ تسکین نہ ہو جس میں وہ راز بدل ڈالو، جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو۔ تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے، انجام کا ہو خطرہ آغاز بدل ڈالو۔ پرسوز دلوں کو جو مسکان نہ دے پائے، سرہی نہ ملے جس میں وہ ساز بدل ڈالو۔ دشمن کے ارادوں کو ہے ظاہر اگر کرنا
تم کھیل وہی کھیلو انداز بدل ڈالو، تم کھیل وہی کھیلو انداز بدل ڈالو۔ شکریہ۔